ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات محترم، بارگاہ عزتی میں دعا کریں کہ باری تعالی عز و جل ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے ارشادات اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے کل اسماء کا، کل اشیاء کا، علم ما کان و ما یکون آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سکھا دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کل اشیاء، کل اسماء اور کل چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، یہ جو اشیاء آپ کے سامنے ہیں، یہ جو اسماء آپ کے سامنے ہیں، مسمیات آپ کے سامنے ہیں، تو معروضات جو ہیں ان چیزوں کے اسماء کے متعلق بتائیے، یعنی ان کے نام بتائیے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور کچھ حصے کا مفہوم ہم نے بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو تمام اشیاء کا علم عطا فرمایا۔ علمہ یعلم تعلیم باب تفعیل میں جس کے معنی ہوتے ہیں آہستہ آہستہ علم دینا، بالتدریج تھوڑا تھوڑا سکھانا اور تھوڑا تھوڑا تعلیم دینا، یہ باب تفعیل کا ایک خاصہ ہے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو
حق تعالی کی ذات اور صفات اور سارے ایمانیات کا علم ان کی پیدائش سے پہلے دے دیا گیا تھا. اس لیے جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم میں روح پھونکی گئی تو آپ نے جیسے ہی آپ میں روح پھونکی گئی تو آپ کو چھینک آ گئی. اور جس شخص کو چھینک آتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. اور اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یرحمک اللہ. تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی انہیں چھینک آئی تو ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے. اللہ نے بتا دیا اے پیغمبر، اے آدم، اے دھرتی پر میرے خلیفے، یہ آپ کا طریقہ بھی ہے اور آپ کی امت کا طریقہ بھی یہی کہ جس کو بھی چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے اور اس کے جواب میں جو ہے یرحمک اللہ کہے. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، جیسے ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے اور آپ میں روح مقدس پھونکی گئی، آپ میں جب روح گردش کرنے لگی، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلی نظر آپ کی عرش الہی پر پڑی تو عرش الہی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کچھ عرصہ بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ میں آپ سے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرتا ہوں میری یہ حکمت پر مبنی جو خطا ہے اس کو معاف فرما. اگر یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ الفاظ حکمت پر مبنی میں نے کہا کیونکہ پیغمبروں سے خطا نہیں ہوتی، یہ حکمت الہی تھی اور اللہ نے زمین کا خلیفہ بنا کر کے بھیجنا تھا اور انہیں زمین پر اتارنا تھا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کا اظہار نہ ہوتا تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو جنت میں رہتے، نہ زمین پر آتے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ خلیفہ فی الارض وعدہ پورا ہوتا. اس وعدہ کو پورا کرنا تھا، حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا. اور پھر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنت سے زمین پر تشریف لائے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں اور ان کی نبوت و رسالت کو بھی پہچانتے ہیں. اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر پیدائشی جاننے والا ہوتا ہے، پیدائشی علم والا ہوتا ہے، پیدائشی ایمانیات کے اکثر چیزیں جو ہے وہ جاننے والا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جبریل امین آتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہتا ہے پڑھ، اقرا، پڑھ. حضور نے فرمایا ما انا بقارئ. میرے بھائی یہ ہمارا تجربہ ہے، ہم اگر اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں اور پہلی مرتبہ بھیجتے ہیں تو کوئی ٹیچر اس کو یہ نہیں کہتا پڑھ،
ٹیچر اس کو یہ نہیں کہتا پڑھ، کیونکہ ٹیچر جانتا ہے یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. ٹیچر پڑھاتا ہے پہلے، یہ آ کر کے نہیں کہتا پڑھ. آج حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے تو یہ نہیں کہ آپ نے پہلے پڑھا ہو اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کہا ہو آپ پڑھ، نہیں، پہلے آ کر کے کہا پڑھ. اس بات کی دلیل ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ اگر حضور نہیں جانتے تو یہ قاعدہ نہیں ہے کہ ان پڑھ کو کہا جائے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ تو پڑھ. جبریل کا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ نہ کچھ. بھائی جو نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے کوئی ٹیچر اس کو یہ نہیں کہتا پڑھ، کوئی نہیں کہتا، پہلے پڑھتا ہے. الف با، آج کل الف با والا معاملہ تو چلو ہم اب دوسرا طریقہ اے بی سی. اب پہلے وہ خود کہے گا، اس کے بعد کہے گا ہاں بیٹے آپ پڑھیں اے. وہ اس کو یہ نہیں کہے گا پڑھ، اس کو پتہ ہے یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. مگر جبریل امین آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھیں، تو یہ انداز بتاتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے. اور پھر علامہ، اس کے معنی میں نے کہا آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا بتانا، بالتدریج تعلیم دینا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس طرح بالتدریج علم ملا، ایمانیات کے متعلق تو وہ جانتے تھے، مگر دیگر علوم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اور بالتدریج نصیب ہوئے ملے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایمانیات کے متعلق تو پہلے سے جانتے تھے، مگر احکام اور تنفیذ احکام اور دیگر معاملات جو تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اوقات میں قرآن کو نازل کر کے، آیات قرآنیہ کو ارسال کر کے، جبریل امین کے ذریعے میسیجز بھیج کر کے یہ بتا دیا کہ ایمانیات تو میرا حبیب پہلے جانتا تھا، احکامات آہستہ آہستہ تمہاری طبیعتوں کے مطابق آہستہ آہستہ ہم بتا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، یہ احکام بالتدریج کیوں بتائے گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اچانک کسی بندے کو بلایا جائے، اس کو کہا جائے 5 رکعتیں 5 وقت کی نماز بھی آپ کے اوپر فرض ہے اور نوافل بھی آپ پڑھیں گے اور حج بھی آپ کریں گے، زکوٰۃ بھی آپ دیں گے، صدقات خیرات بھی آپ دیں گے، ایک ہی مرتبہ سارے احکام بیان کر دیں، وہ تو پریشان ہو جائے گا. تو یہ ہماری طبیعتوں کے تقاضے کے مطابق بالتدریج احکام نازل ہوئے، کیونکہ ہماری طبیعتیں یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. اور اگر یہ احکام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت کے مطابق نازل ہوتے تو پھر حضور سارے بیک وقت کرنے کے لیے تیار تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے تو حضور آرام سے لے کر کے پہنچ جاتے، آرام سے لے کر کے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ تو سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے اور انہوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پر شاید یہ گناہ نہ گزرے، آپ پر یہ شاق نہ گزرے، امت پر شاق گزرے گا. میں تو پہلے تجربہ کر چکا ہوں. تو یہ جو احکام بالتدریج نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوئے ہیں، اس کی وجہ لوگ ہیں، پبلک ہے، امت حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ساری باتیں بیک وقت نازل کر دیتی تو حبیب پر کچھ بھی شاق نہ ہوتا. آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام اشیاء سکھا دی اللہ تبارک و تعالی نے، اور ان تمام اشیاء کو جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. ثم عرضهم،
اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ان تمام چیزوں کا جو ہے یہ فرشتوں کے سامنے پیش کریں اور ان سے پوچھیں، بتائیں ان کے نام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بتا دی تھی، جو کچھ ہونے والا تھا نا دنیا میں، کائنات میں، قیامت تک ہونے والا تھا، یہ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتا تھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ علم تھا کہ قیامت تک کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی اور دنیا کی سہولت کے لیے کیا کیا پیدا ہوں گی اور احکام اور اعمال میں کیا چینجیں، کیا تبدیلی آئے گی، سب پتا تھا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو۔ تو فرشتے جو ہے اللہ کے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام چیزوں کے ذرا نام بتاؤ۔ سامنے ہارس، گھوڑا کھڑا ہوا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرشتوں کو کہا، یہ چیز جو دیکھ رہے ہو نا، یہ چیز بتاؤ یہ کیا ہے۔ ان کو کیا بتا، بھائی یہ تو انسانی ضرورتیں ہیں، فرشتوں کی ضرورتیں نہیں ہیں، ان کو کیا بتا کیا۔ یہ ثور بیل کھڑا ہوا تھا، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم بتاؤ یہ کیا ہے۔ وہ دیکھ تو رہے تھے مگر ان کی ضرورت نہیں تھی نا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بتاؤ یہ جو کچھ تمہارے سامنے ہے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اگر گھوڑے کا نام بتاؤ گے تو پھر اس کی حکمت بھی بتاؤ گے، گھوڑا کس کام آتا ہے، فرشتوں کو کیا پتا یار۔ اگر وہ نام بتا بھی دیتے یہ بیل ہے، بکری ہے، گائے ہے، تو پھر ان کو اس کے پیدائش کی حکمت کا پتہ نہیں تھا نا۔ تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بہرحال بظاہر یہ لگتا ہے کہ فرشتوں نے جو حکمت الہی پوچھی تھی اور بظاہر استفسار کیا تھا، استفہام کیا تھا، اس میں فرشتے سچے نہیں تھے، اس میں فرشتے سچے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ بات صحیح ہے کہ فرشتے سچے تھے۔ فرشتوں نے ان چیزوں کے متعلق تھوڑی کہا تھا، فرشتوں نے تو انسان کے متعلق کہا تھا کہ یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو افساد فی الارض کرے گا، صف کے دماء کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، خون بہائے گا۔ اس بات میں فرشتے سچے تھے۔ فرشتوں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ بظاہر بالکل سچا تھا، کیونکہ واقعی انسانوں میں فساد بھی ہوگا اور فرشتے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس بھی کرتے ہیں، لیکن ان سے جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ نتیجہ غلط تھا، اس لیے انہیں کہا گیا اگر تم سچے ہو تو۔ حالانکہ فرشتوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ سچا تھا، دعویٰ سچا تھا کہ اولاد آدم، انسان، مخلوق، یہ جو انسان ہے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے یہ زمین میں فساد پھیلائے گا، زمین کے امن کو تہوارہ کرے گا، زمین کے سکون کو تباہ و برباد کر دے گا، انسانیت کا خون بہائے گا، ناحق خون ریزی کرے گا۔ یہ فرشتوں نے صحیح کہا تھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہ بھی ان کا دعویٰ سچا تھا کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تمجید بیان کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے دعوے میں سچے تھے، مگر جو انہوں نے نتیجہ نکالا تھا وہ نتیجہ غلط تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ اگر تم اپنے نتیجے نکالنے میں سچے ہو، بات میں سچے تھے، بات میں سچے تھے، مگر اس سے جو نتیجہ نکالا گیا تھا وہ نتیجہ کیا تھا؟
غلط تھا، اس لیے کہا گیا کہ اگر واقعی جو ہے تم سچے ہو، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر یہ ساری باتیں بتا دی. اور وہ یہ سمجھتے تھے خلافت جو ہے عابد اور معصوم کا حق ہونا چاہیے، یعنی عبادت گزار بھی ہو اور معصوم من الخطا بھی ہو، یہ خلافت اس کا حق ہونا چاہیے، نہ کہ اس جماعت کا حق جس میں گناہ اور جرم بھی ہوتے ہوں. اسی لیے ان کو فرمایا گیا انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں چلتا، انتظام سلطنت صرف عبادت سے نہیں چلتا، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. کرسی پر بیٹھ جانے سے حکومتیں ترقی کرتی، ملک ترقی کرتا، ملک کامیابی سے ہمکنار ہوتا، تو ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا کرسی پر بیٹھنے سے. اس لیے کہ پاکستان کے بعد بنگلہ دیش جو ہے اس کی اکنومی ہم سے آگے ہے، وہ ہم سے آگے نکل گیا. کتنے ملک ہیں جو ہمارے بعد جو ہے وہ آزاد ہوئے، وہ ترقی کر گئے. تو محض کرسی پر بیٹھنے سے ملک ترقی نہیں کرتا، بلکہ ملک چلانے کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، جو قاعدے ہیں، جو علم ہے، جو معلومات ہیں، وہ رکھے گا تو ملک ترقی کرے گا. اگر کرسی پر بیٹھنے سے ملک ترقی کرتا تو سب سے آگے ہمارا ملک ہوتا. ہمارے ملک میں وزیر بھی ہے، مشیر بھی ہے، اور اتنے مشیر ہے، اتنے وزیر ہے کہ اتنی پبلک نہیں ہے بھائی. ایک وزیر کے اتنے مشیر ہوتے ہیں، اتنے مشیر ہوتے ہیں، گنتے گنتے تھک جاؤ، اور سارے ٹیڑھے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں کہ ملک سیدھے راستے پر چل ہی نہیں رہا بھائی. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انتظام سلطنت محض کرسی پر متمکن ہونے سے نہیں چلتا، حکومت محض کرسی پر متمکن ہونے سے نہیں چلتی، ریاست محض کرسی پر متمکن ہونے سے نہیں چلتی. جب تک اس کے معلومات نہ ہونے چاہیے، رعایا کی ضروریات کی خبر نہیں ہونی چاہیے، رعایا کے مسائل کا علم نہ ہو، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. فرشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ملک جو ہے وہ عبادت گزاروں سے اور معصوم الخطاؤں سے چل جائے گا، حالانکہ اس کے لیے کامل علم ہونا ضروری تھا، مکمل علم ہونا ضروری تھا، اور وہ سلطنت کے اس عہدے کا لائق ہونا ضروری تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے آدم ان کو بتا دو کہ محض معصوم عن الخطا ہونا، محض تسبیح و تقدیس بیان کرنا سلطنت کے لیے کافی نہیں ہے. سلطنت کے لیے کفایت علم کرتا ہے، معلومات کرتے ہیں، نالج کرتے ہیں. اس لیے ہم نے آپ کو علم عطا فرما دیا، اب سلطنت کا خلیفہ بننا بھی آپ کا حق ہے. ہمارے ہاں جس کو کچھ نہیں آتا اسی فیلڈ کا اس کو وزیر بنا دیا جاتا ہے. ظاہر ہے جس فیلڈ کے متعلق وہ جانتا نہیں ہے اس کو کیا پتہ اس میں نقصان کیا ہے، اس میں نفع. کوئی ہمارے ملک میں کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ترقی کر رہا. اور ہم لوگ جو جی رہے ہیں نا، ہم لوگ، آپ یہ مت سمجھنا کہ شاید ہمیں قانونی تحفظ ہے، ہمیں یہاں کا جو ہے سسٹم تحفظ دے رہا ہے، یہاں کا جو ہے نظام ہمیں تحفظ دے رہا ہے. ارے زندگی ہے تو جی رہے ہیں، نظام ہمیں ذرا بھر بھی تحفظ نہیں دے رہا، زندگی کی وجہ سے جی رہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتاؤں، جو لوگ رب کو نہیں مانتے، مثلا دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جیسے آپ کا یہ چین ہے، جاپان ہے، جو خدا کے قائل نہیں ہے، وہ نہیں چل رہے، وہ نظام کے اوپر چل رہے.
وہ یہ سمجھتے ہیں ہمارا نظام اچھا ہے، ہمارا سسٹم اچھا ہے، ہمارا سیٹ اپ اچھا ہے، زندگی چلے گی. اور جب یہ نظام سیٹ اپ سسٹم ختم ہو جائے گا، زندگی دھڑام سے ختم ہو جائے گی. مگر ہم کیونکہ خدا کو مانتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ نے ہماری زندگی رکھی ہوئی ہے، ہمیں اللہ نے جب تک زندگی ہے تو ہم جی رہے ہیں. باقی جو نظام کا تحفظ ہوتا ہے، سسٹم کا تحفظ ہوتا ہے، سسٹم کی جو ہے وہ ہمیں سپورٹ ہوتی ہے، وہ دل بھر نہیں ہے. اس لیے کہ کوئی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے یہ سوچ کے نکلتا ہے شاید میں واپس آؤں گا. یا اگر ہم سسٹم سے ہمیں تحفظ ہوتا تو یہ تو نہ سوچتے نا. اس لیے جہاں پر سسٹم سے تحفظ ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں. ارے میاں رات کو جا رہے، بولتے نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر نظام بڑا اچھا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ وہی بنے گا جو رعایا کے بارے میں معلومات رکھتا ہو، رعایا کے بارے میں خبر رکھتا ہو، رعایا کے بارے میں اس کو علم ہو. اور میرے بعد آپ کو پتا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفوں کی طرح، ہمارے بادشاہوں کی طرح، ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں کرتے تھے کہ بھائی ایسی روم میں بیٹھ جاؤ اور پھر فیصلے کرو. پھر تمہیں کیا پتا کہ دھوپ میں کام کرنے والا کتنا محنت کرتا ہے اور اس کو اجرت کتنا ملتی ہے. تمہیں کیا پتا روڈ کھیلنے والے کو محنت کتنا کرنی پڑتی ہے، اجرت کیا ملتی ہے. وہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے، وہ اپنی رعایا کی معلومات حاصل کرتے تھے، اپنی رعایا کے بارے میں علم رکھتے تھے، اور پھر فیصلہ رعایا کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا نہ کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق. ہمارے ہاں کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ ہمارے یہاں جو سیٹ اپ نظام چلتا ہے نا، یہ جو بجٹ بنتا ہے، یہ بجٹ ہمارے لیے نہیں بنتا. اس لیے جب پبلک کا لحاظ نہیں رکھا جاتا تو ہمارے لیے بنتا ہی نہیں ہے نا جی، ہمارے لیے بنتا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے 30% لوگ ہیں جو سرکاری لوگ ہیں جنہوں نے پورا ملک ہائی جیک کیا ہوا ہے، اسی کے مطابق یہ جو ہے بجٹ بنتا ہے. بھائی اتنی انکم ہوگی اور اتنی جو ہے وہ ملک کی وہ چلت ہے اور اتنی جو ہے زر مبادلہ ہوگا. وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو کیا پتا غریب کی انکم کتنی ہے. وہ سارا جو ہے وہ 30% لوگوں کو سامنے رکھ کر کے 18 کروڑ 20 کروڑ عوام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. عقل کے اندھو، یہ 30% سے ہٹ کر کے 70% کو سامنے رکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کس دلدل میں جا رہا ہے، کس پریشانی میں جا رہا ہے، کس گھٹیا پن میں جا رہا ہے. جب ان کو دیکھو گے تو پتا چلے گا. رعایا کے لیے ضروری ہے اپنی پبلک کی معلومات رکھے. آپ کو تو خیر جب بجٹ بن رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک فی کا آدمی جو ہے نا، مثلا پچھلی مرتبہ جب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے اس وقت آ رہا تھا کہ ایک آدمی جو ہے نا ہمارے ملک میں، ایک آدمی وہ تقریباً 2.5 لاکھ جو ہے نا یا 2.25 لاکھ سالانہ کماتا ہے. کتنا سالانہ؟ آگے تو میں 3 لاکھ بھی رکھتا ہوں. 3 لاکھ سالانہ کمانے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ 20,000 روپیہ اس کی سیلری ہونی چاہیے. 20,000 مہینہ ہو تو کتنا بنے گا؟ 25,000 ہونی چاہیے. لو جو 25,000 اس کی سیلری ہوگی تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں فی کس آدمی کتنی کماتا ہے سالانہ؟ 3 لاکھ. سالانہ کتنا کماتا ہے؟ 3 لاکھ. جس کی سیلری کتنی ہو؟ یہ تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا جب گیلانی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ملک میں فی کس آدمی، عقل کا اندازہ نہیں تھا. تو آپ پبلک سے تو پوچھ کتنی لوگ ہیں جو 18 بھی چھوڑو 10 12 14 کے اوپر چل رہا ہے، 8 کے اوپر چل رہے ہیں. فیصلہ وہیں سے بیٹھ کر کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے پاس پبلک کی معلومات نہیں ہے، سرکاری لوگوں کی معلومات ہیں. اسی کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں؟ بجٹ بناتے ہیں.
اب اگر ہمارے آئندہ بجٹ میں یہ آ جائے ہمارے ہاں فی کا آدمی جو ہے وہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ سالانہ کماتا ہے تو کتنا ہونا چاہیے؟ 35-40 لاکھ تو ہونا چاہیے نا جی. مجھے بتائیے، آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو 40 لاکھ کماتا ہے؟ چھوڑو 20 لاکھ کمانے والے کتنے؟ یہ فیصلہ پبلک کے مطابق نہیں کیا جاتا، رعایا کے مطابق نہیں کیا جاتا. ان کے سامنے ان کے پاس معلومات سرکاری لوگوں کے ہیں جو سرکاری ڈیوٹیاں کرتے ہیں، جن کو جو ہے نا بونس ملتا ہے وہ الگ ہے، جن کو جو ہے وہ فیسلٹیز ملتی ہے وہ الگ ہے، جن کو جو ہے وہ ماہانہ جو ہے نا وہ الاؤنس ملتا ہے وہ الگ ہے، اور سالانہ جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ الگ ہے. یہ ان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. 70% لوگوں کو ذبح کیا جاتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ کہا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم ان کے سامنے یہ بات رکھو، خلافت کے لیے محض کرسی پر متمکن ہونا ضروری نہیں ہے، خلافت کے لیے محض دعوے کرنا ضروری نہیں ہے، خلافت کے لیے علم ہونا، لیاقت ہونا ضروری ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ایک عبارت سنا دیتا ہوں. میرے پاس روح المعانی ہے، سید محمود احمد آلوسی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں صدی کا امام ہے. وہ یہی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے فرشتوں کو فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ. تمہیں علم ہے خلیفہ ہونے کے لیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی بھی عہدے پر متمکن ہونے کے لیے شخصیات نہیں چلتی، مال علم چلتا ہے. میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر ہم امامت کے لیے تو ایک پڑھا لکھا بندہ ڈھونڈیں گے نا، تو اگر اس کے لیے ایک پڑھا لکھا بندہ ڈھونڈے تو اس خلافت کے لیے تو پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے نا جی. ہمارے جو سابقہ ایک وزیر صاحب تھے اس کو قل شریف نہیں آتا تھا، سب کے علم میں ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک بیرسٹر وکیل ہے، اس دن میں نے اس کو سنا، اس کو قل شریف نہیں آیا. یعنی میں نے نہیں سنا، مطلب یہ ہے کہ ٹی وی پر سنا میں نے. اب یہ مت سمجھنا کہ میں نے جا کر کے ان سے سن لیا تھا. یہ اعزاز حسن ہے نا جی، اعزاز حسن، اعتزاز حسن صاحب پی پی کا بیرسٹر وکیل ہے، بیرسٹر، ٹھیک ہے نا. اس سے جب سنا گیا، اب وہ کسی مجلس میں اس نے کہا چلو قل شریف میں پڑھ کے، جیسے تلاوت شروع کرتے نا، تلاوت پہلے تلاوت ہوگی، اس نے کہا چلو قل شریف میں پڑھ لیتا ہوں. قل شریف بیرسٹر کو نہیں آیا. اب اندازہ لگائیں ہمارے ملک کا یہ ایسے لوگ ہیں جو دینی معلومات سے، علم سے، تو بھائی انگلش کی طرح بولنا ہے نا. مجھے بتائیے عربی بولنا ہے، مثلا میں یہ سمجھتا ہوں جو لوگ ان پڑھ بھی اگر سعودیہ چلے جائیں، سال کے بعد جب وہ آئے کتنی اچھی عربی بول لیتے، آپ اس کو پڑھا لکھا کہو گے؟ اچھا اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ ان پڑھ جو ہے، اگر وہ امریکہ افریقہ چلا جائے، سال کے بعد آئے گا اتنی انگلش ہائی بول لے گا کہ پڑھا لکھا بھی اس کے سامنے دم بخود ہو جائے گا، تو وہ پڑھا لکھا ہوگا. اور بھائی آپ کی انگلش ہم نے نہیں سننی، یہ اسلامی اسٹیٹ ہے، اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے. ہم نے آپ کی وزارت کے اوپر کیا، ہم تو ایسی وزارت پر لات مارتے ہیں، اور تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس وزارت پر بیٹھے ہو جہاں پر تمہیں قل شریف نہیں آتا، کلمہ شریف، یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے پر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، رعایت وزیر سلطنت کے لیے، جو سلطنت کا مالک ہوگا، سلطنت کا خلیفہ ہوگا، حکمران ہوں گے، حاکم ہوگا، اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اس کرسی کا علم بھی ہونا چاہیے، اور پبلک اور رعایا کا علم بھی ہونا چاہیے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضرت سید محمود احمد آلوسی حنفی فرماتے ہیں وفیہ اشارۃ الی ان امر الخلافۃ والتصرف والتدبیر واقامۃ المعدلۃ بغیر وقوف على مراتب الاستعداد ومقادیر الحقوق مما لا يكاد يمكن. فرماتے ہیں سنو، ان پڑھ نہ کبھی انصاف فراہم کر سکتا ہے، ان پڑھ نہ کبھی، جاہل آدمی نہ کبھی انصاف فراہم کر سکتا ہے، نہ لوگوں میں مساوات پیدا کر سکتا ہے، نہ لوگوں میں امن پیدا کر سکتا ہے، نہ لوگوں میں
عدل قائم کر سکتا ہے جب تک وہ عدل کو جانتا نہیں ہے، انصاف کو جانتا نہیں ہے، مساوات کو جانتا نہیں ہے، تو وہ پبلک کو کیا دے گا؟ پبلک کو کیا دے گا؟ خلیفہ کے لیے، حاکم کے لیے اپنی رعایا کی ضروریات اور اس کے معلومات ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے فرمایا اے آدم ان کے سامنے یہ معلومات رکھو، اگر ان کو پتا ہے تو ٹھیک ہے خلافت میں ان کو دے دیتا ہوں، اگر ان کو پتا نہیں ہے تو جو معلومات رکھے گا خلیفہ وہ بنے گا، جو علم رکھے گا خلیفہ وہ بنے گا۔ ہمارے یہاں جی میرٹ پر سبب پر ہو رہا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا یہ میرٹ ہے یا میرج ہے، یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ میرٹ ہے یا میرج ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ الیکشن ہے یا سلیکشن ہے ہم خود نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم رکھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، ہمارے حکمرانوں کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے، علم والے، جاننے والے، پبلک کا خیال رکھنے والے، پبلک کا رعایا کا علم رکھنے والے اللہ جو ہے وہ ہمیں حکمران نصیب فرمائے، ایسے ان پڑھوں سے اللہ ہمارا جو ہے وہ پیچھا چھڑائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔